ناظرین کرام، مجھے الحمدللہ اس بات پر ناز ہے کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں، اس دین کا ماننے والا ہوں، اس نظریے کا پیروکار ہوں، اس نظریے کا ماننے والا ہوں ناظرین، یا یوں کہیے اس اسلام کا ماننے والا ہوں جو اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا، سب سے عظیم علمبردار ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں ناظرین، اسلام کا تصور بنیادی طور پر انسان کا احترام، وقار اور مساوات پر مبنی ہے۔ یتیموں کے حقوق پر اسلام نے اس حد تک زور دیا ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مواقعوں پر یتیم کا ذکر کیا گیا، اور جہاں پر یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا حق ادا کرنے کا حکم ہے، وہاں پر یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے والے اور ان کے مال و اسباب کو غصب کرنے والے، ان کے حقوق کو غصب کرنے والوں پر سخت ترین وعید بھی کی گئی ہے۔ یعنی سورہ نساء سے آواز آتی ہے ناظرین کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا صاحب، جو لوگ بھمبوڑتے ہیں نا مال کو یتیموں کے، ذرا توجہ سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کیا رہا ہے سورہ نساء میں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، ناظرین کرام، مجھے یتیموں سے اس لیے بھی پیار ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے۔ پھر اس در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتامہ کی محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی نہایت اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی ناظرین، جو رہتی دنیا تک کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، پیش ہی نہیں کر سکتا۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتامہ کی اچھی کفالت کرنے پر جنت کی خوشخبری سنا دی، تو کہیں ان کے حقوق کی پامالی کرنے والے کو دردناک عذاب کی وعید بتا دی۔ دین تو ناظرین اس حد تک مائکرو لیول پر جا کر سمجھاتا ہے کہ جب کسی یتیم کو دیکھو تو اس یتیم کے لیے محبت کرنے والے باپ بن جایا کرو۔ جس طرح اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیتے ہو، اسی طرح کوئی یتیم اگر سامنے نظر آئے تو اسے بھی گود میں اٹھا لیا کرو۔ جس طرح اپنی اولاد کو اپنے سینے سے، اپنی چھاتی سے لگاتے ہو، اسی طرح کسی یتیم کو پاؤ تو اسے بھی اپنے سینے سے لگاؤ۔ جس طرح اپنے بچوں کے لیے کھلونے یا کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیتے ہو، بازار سے خرید کے لاتے ہو نا، تو اسی طرح تم ارد گرد محلے میں، قرب و جوار میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی یتیم بچہ دیکھو تو اس کے لیے بھی وہ چیزیں لے کر آؤ۔ یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، کتنی ناظرین؟ 3 یتیموں کی، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رات بھر عبادت کرتا رہا ہو، جیسا کہ دن میں روزے رکھتا رہا ہو، جیسا کہ صبح و شام تلوار لے کر جہاد کرتا رہا ہو، اور یاد رکھو کہ وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیانی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر یوں دکھایا۔ اب ذرا سوچئے ناظرین، کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے صاحب، میں الفاظ میں بیان کر نہیں سکتا۔ یعنی میں اگر اس کی تشریح صرف ان جملوں کی ناظرین اگر میں تشریح کرنا چاہوں، یقیناً مفتی فاروق القادری صاحب موجود ہیں آج، ان سے ہم پوچھیں گے اس بارے میں کہ یہ کتنی بڑی بشارت ہے صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کے لیے یہ فرمائیں کہ جو 3 یتیموں کی پرورش کرے، پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1 یتیم کی، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ یعنی جو سرکار کے ساتھ اس طرح ہوگا صاحب، اب اسے دنیا میں اور کیا چاہیے جینے کو؟ کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی رفعت عطا کی اس شخص کو جو کہ یتیم کی پرورش کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلی حدیث مبارکہ سنیے، کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، اللہ کی رضا، دکھاوا نہیں تھا، اللہ کی رضا، تو اس کے لیے ہر اس بال کے بدلے نیکیاں ہیں، اور جس بال کو اس کا ہاتھ لگا تھا، یعنی جس نے اپنی زیر کفالت کسی یتیم بچی یا بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اس حدیث میں بھی ناظرین سرکار علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی میں تھوڑا فاصلہ رکھ کے بتایا۔ تو بات یہ صاحب کہ آج بنیادی طور پر یتیموں کے حقوق پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاحب جنتیں یوں آپ کو بس یوں دینے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ہم لینے والے بن جائیں صاحب۔ آج کا پروگرام آپ نے مس نہیں کرنا، کیونکہ ایک تو آج قرآن و سنت کی روشنی میں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بات ہوگی، دوسرے جو لے پالک بچے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے قرآنی احکامات یا سنت کے احکامات کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔